السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب. ناظرین، عمران خان بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا ملک میں معاشی استحکام ممکن نہیں، اور اس بحران کا واحد حل صرف انتخابات ہیں. اب سیاسی استحکام کے لیے صدر مملکت بھی ہمیں کوشاں نظر آئے ہیں. اسی ہفتے دنیا نیوز نے 2 بڑے انٹرویوز کیے ہیں، ایک عمران خان کا اور دوسرا صدر مملکت عارف علوی صاحب کا. جیسے ہی یہ انٹرویوز نشر ہوئے ہیں، ملک میں سیاسی مفاہمت کے حوالے سے ایک فضا کا تاثر قائم ہوا ہے. خان صاحب نے انڈائریکٹلی ایکسٹینشن کی بات کی ہے اور علوی صاحب ہمیں سیاسی مفاہمت کی پس پردہ کوششوں کی نوید سنا رہے ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ایوان صدر کوئی اہم کردار ادا کر رہا ہے اس سلسلے میں، اور اب تک اس معاملے پر کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ ایاز صاحب، اگر ہم خان صاحب کا سفر دیکھیں اپریل کے بعد سے، جو وہ بیانیہ لے کر چلے، بیرونی سازش، میر جعفر، میر صادق، ہینڈلرز اور پھر حقیقی آزادی کی تحریک سے ہوتا ہوا توسیع پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور توسیع کو انہوں نے انتخابات سے مشروط کر دیا ہے. یہ ان کے بیانیے کا یہ سفر کیا اشارے دے رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے پس پردہ ان کے لیے کچھ معاملات درست ہو رہے ہیں؟ نہیں، بیانیے کا سفر نہیں ہے. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کال دی. پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کی باتوں پہ رسپونڈ کیا. جلسے جلوس ایسے ہوئے جو بہت میرے خیال ان کی نظیر نہیں ملتی. ایک آدھ بیچ میں یہاں پہ جو ہمیں صدمہ ہے، جو ہونہار فرزند ہمارے جو تھے، فرزند پنجاب جو چیف منسٹر تھے، وہ لگ گئے تھے، تو ہم نے کہا سب شانتی ہے. بائی الیکشن ہو گئے، سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا. جو پھینٹی چڑھی بائی الیکشن میں، تو وہ بیانیے کی بات تو نہیں، بیانیے سے تو آگے کی بات ہے. وہاں پہ بیانیہ میں آپ کہتا رہوں، اور میرے بیانیے پہ، میرے الفاظ پہ کس نے اثر ہونا ہے؟ نہ آپ پہ ہونا ہے، نہ قبلہ پہ کچھ ہونا ہے. تو بیانیے کا کیا ہے؟ وہ تو ہوا پھر جو پھینٹی پنجاب میں پڑی، جیسے میں نے کہا توبہ ایسے کسی کے ساتھ نہ کریں. اور پھر جو ہے وہ سیلاب عوام کا رک ہی نہیں رہا. مسئلہ تو وہاں ہے نا. بھائی، آپ ضیاء اللہ کے زمانے میں اپوزیشن والے، ایم آر ڈی والے بولی جا رہے تھے جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ایوب خان کے زمانے میں بولی جا رہے تھے 9 سال، 9.5 سال. وہ تحریک تو 10ویں سال میں آئی تو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. تو بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیانیہ جو مرضی آپ بنا لیں. لیکن آپ کہہ کہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے خان صاحب ابھی بھی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے. وہ نہیں کھڑے ہوئے، عوام رسپونڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ عوام کا علاج آپ کیا کریں گے. کیوں یہاں پہ جلسوں میں آ رہے ہیں خواتین، مرد، بچے، فیملیز، جو کبھی وہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں اکتا گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں؟ آپ کی شکلیں دیکھ کے وہ تنگ آ گئے ہیں؟ کیا بات کیا ہے؟ پہلے وہ دیکھیں نا. بیانیہ وہ اس لیے وہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے کہ وہ حالات کے تناظر میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اگر وہ کہیں بات، سچویشن یہاں کی اور ہو، اور وہ کہہ دیں کہ جیسے آج وہ ہماری ہیڈ لائن تھی کہ شہباز شریف کو دنیا کے سربراہان نے سراہا ہے، تو وہ اس کا وہ کیا چلے گا؟ وہ لوگ ہنس پڑیں گے نا جی. اچھا، تو یہاں پہ وہ بات ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. وہ نہیں ہو رہا. مفاہمت کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہماری تو صرف رائے ہوتی ہے اور ایک خیال ہوتا ہے. انفارمیشن تو آپ کے پاس ہے یا جو بڑے تجزیہ کار ہیں ان کے پاس ہوتی ہے. ایک ہمیں پتا ہے، جو عمران خان بات کر رہے کہ استحکام ہونا چاہیے سیاسی. بھئی سیاسی استحکام جو ہے اس کے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا. یہ کوئی اتنے فلسفے کی بات تو ہے نہیں. وہ آپ کیسے لائیں گے؟ یہ جو حکومت ہے، یہ تو ایک ناٹک لگ رہی ہے. میں تو رو رہا ہوں. کتنے کابینہ کا اور اسسٹنٹس کا ہے؟ 70 تک تعداد پہنچ گئی ہے. ہم تو اپنے جو یار دوست ہیں مہربان ان سے کہیں گے بھئی ہمارا نام بھی دے دیں. جہاں پہ 70 ہیں اپلیکیشن دے دی جائے تو ہم بھی کسی اسپیشل اسسٹنٹ، پتہ نہیں ہیومن رائٹ سے کسی اور کا، یا یونائٹڈ نیشنز یا کلائمیٹ چینج کا ہمیں بنا دیں. ٹھیک. بہت اتنی جب ہو رہی ہے یہاں پہ صرف ہمیں باتیں سنائی جاتی ہیں، کوئی کرتا تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. جاتے ہیں وہاں پہ، یہ جو ابھی گئے ہیں کانفرنس پہ، وہ کسی کو یہاں دنیا نیوز سے آپ بھیج دیں جو کم از کم ان کے کانوں میں وہ مائک تو لگا دے. وہ کون سا ہوتا ہے؟
وہ دیکھا آپ نے سارا ڈرامہ؟ جی جی. وہ تو ویسٹ اینڈ کے پلے میں ایسا جو ہے آپ کو ایپیسوڈ نہیں ملے گا جو وہاں پہ ہے. اور وہاں جو چل رہے ہیں صدر اردوان ہے نا, انہوں نے ہاتھ تھوڑا تھاما ہوا تھا اور تھوڑا اعتماد, کیونکہ وہ پہلی دفعہ اتنی بڑی کانفرنس میں گئے ہیں. اچھا. اور پیوٹن کے ساتھ تھوڑا سا وہ مطلب وہ وہاں پہ بالکل ابھی آئندہ 2-3 مطلب ماہ ان کو لگایا گیا, آکسیجن ان میں وہ سارا کچھ ڈالی گئی تو پھر اعتماد آ جائے گا. فی الحال اعتماد کا مکمل فقدان ہے. اچھا. تو یہ تو چلنے والا جو ہے یہ فلم ہے نہیں, لیکن چلائی جا رہے ہیں. فیصلہ کنہوں نے کرنا ہے؟ نہ شہباز شریف نے کرنا ہے, نہ عمران خان نے کرنا ہے, نہ صدر علوی نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. فیصلہ کرنا ہے نومبر کے موسم میں. اچھا. یہاں پہ سیکرٹری جنرل جو ہے, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز پاکستان کے مسائل سمجھ ہی نہیں سکے. ہمارا پرابلم سب سے بڑا فلڈز نہیں ہے, تباہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ نومبر کا موسم ہے. ٹھیک ہے. کہ پتے اس میں جھڑتے ہیں یا نہیں جھڑتے, یا پتے جو ہیں وہیں پہ رہتے ہیں. ہمارا وہ مسئلہ ہے کہ ہم نے وہ جو ہے موسم, کلائمیٹ چینج بھی نہیں ہے, ہم نے نومبر کا موسم دیا, ہمارا وہ ہے. ٹھیک ہے. سیلاب, معیشت, سیاسی استحکام, سیاست میں ٹھہراؤ, وہ بعد میں آئے گا. ٹھیک. پہلے ہم نے موسم جو ہے اس کا وہاں پہ کرنا, اس کے بارے میں پیشن گوئی آپ کریں, اس کے بارے میں ہمیں آپ معلومات دیں, انفارمیشن دیں کہ پتے گر رہے ہیں, نہیں گر رہے, جڑے رہیں گے, کون سی آپ نے گوند اس پہ استعمال کرنی ہے, کون سا آپ نے نسخہ جو ہے وہ ٹونا کون سا آپ نے وہاں پہ لگانا ہے, وہ پلیز آپ ہمیں بتائیں. باقی سب چیزیں سندھ میں جو پانی کھڑا ہے وہ بات کی بات ہے, سندھ میں جو ہے بے گھر اور یہ وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن نومبر کا مہینہ جسے آپ اہم قرار دے رہے ہیں اس پر خان صاحب نے بھی لب کشائی کی اور انڈائریکٹلی انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے. سلمان صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ آپ کو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے اور ایوان صدر نے اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ مفاہمتی کوششوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ دنیا نیوز کے بڑے امپورٹنٹ دونوں انٹرویوز تھے, اور ایوان صدر پاکستان کے وہ سپریم کمانڈر ہیں, اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھی خبر مل سکتی ہے آئندہ, تو ہمیں ان پہ ضرور اعتماد کرنا چاہیے. اور جس طرح کی کیفیت طاری ہے, اور جو کہا جا رہا ہے کہ نومبر کا موسم اور وہ پتے, تو پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ. بات یہ کہ جب آپ کی سیاست کا محور نومبر ہو اور پاکستانی عوام آپ کے نزدیک نہ سیلاب کی کوئی صورتحال ہے, نہ سیاسی استحکام کی, اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان کے اندر اقتصادی استحکام نہیں آ سکتا. لیکن بات یہ کہ سیاسی استحکام کی بات کرنے والے یہ بھی تو بتائیں نا کہ سیاسی استحکام کے حوالے سے ان کا اپنا کردار کیا ہے یا پاکستان کی دیگر لیڈرشپ کا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اس نیج پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک بحرانی اور ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے, اور جب سے وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں اقتدار کے لیے بے چین ہے, اور اسی لیے وہ نومبر ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. میرے نزدیک نومبر کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا. نومبر کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے, اور اس طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پاکستان کا آرمی چیف لگے گا. اس سے پہلے بھی ہے, کیا ماضی کے اندر وہ جو آرمی چیف 7-8 لگے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹرز نے نہیں نامزد کیے؟ ان کی حب الوطنی ہر چیزوں سے بالا تر تھی, پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے ان کا رول تھا, پاکستان میں دہشت. ان کے لیے کوئی خاص فارمولہ ہے جس پہ ان کے کہنے پہ ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا. دوسری بات ابھی جو کی گئی, ویسے تو اب آج کا ٹاپک نہیں تھا, کہ وہ جو کہا گیا کہ جی شنگھائی کانفرنس میں ان کے کان میں, بات یہ کہ ہمیں بطور پاکستانی کے بھی کچھ سوچنا چاہیے. میرے نزدیک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس صورتحال کے اندر پاکستان کا پرائم منسٹر وہاں پہ گیا ہے 60% آپ کا علاقہ ڈوبا ہوا ہے, اور دنیا کی 2 عالمی طاقتوں کے صدر پیوٹن کا میرے نزدیک وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے خاص ملاقات کی, اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں اس کانفرنس کے اندر وہ پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. اور بڑا ظلم یہ ہوا ہے یا صاحب کہ وہ جو چینی پریزیڈنٹ ہیں ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو اس شخص کو جس کو آپ ناٹک اور اس کا سربراہ بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ شخص جو ہے عملیت پسند اور کارکردگی کا حامل ہے. نومبر میں دعوت بھی ہے انہیں, چین کا دورہ کریں گے. نومبر میں جا رہے ہیں, اس حوالے سے نومبر امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ کہ
اگر پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو پھر پاکستان کے ناٹک اندر کے لفظ کی جسارت کر ہی نہیں حضور آپ 3 دفعہ کر چکے ہیں، آپ کر چکے ہیں، آپ ان کے ایڈوائزر رہے ہیں، آپ دونوں کا مسئلہ ہے، ہم تو اس لیے بیچ میں نہیں پڑھتے. لیکن بات یہ کہ خان صاحب ایک بات درست کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہ جی وہ جب انتخابات کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی ماضی کے اندر یہ بات کرتے رہے کہ جی جب اس طرح کی کرائسس کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر دنیا بھر کے جمہوری معاشروں کے اندر پھر لوگ عوام کی طرف رجوع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پاؤں کے نیچے سے زمین چھرک رہی تھی، میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. اسی طرح کی کیفیت تھی. اب وہ جو کمپیریزن چیزوں کا کرتے ہیں نا، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ڈالر 178 پہ کیسے پہنچا 110 سے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 178 سے آگے 240-45 پہ کیسے آیا. لہٰذا کمپیریزن اپنی کارکردگی کے حوالے سے. ہاں کل کیا انہوں نے ایک چیز میں یہ کارکردگی کے کہتا ہوں، حوالے ان سے انٹرویو سے ایک بات بڑی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ جو فوری انتخابات کی بات تھی نا، وہ انتخابات کی تاریخ تک آ گئی ہے. یہ اچھی بات ہے. اس کا مطلب کچھ تھوڑی سی پسپائی اختیار کی، اور وہ کیوں کی ہے؟ یہ کس نتیجے میں ہوئی ہے؟ وہ اسی نتیجے میں جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں نا، دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیک ہولڈر سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ بات نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں ہوگی، پریزیڈنٹ صاحب کے ایک اور رول کے بارے میں بتاؤں. دیکھیں جب سے یہ کیفیت پاکستان کے اندر طاری ہوئی ہے، ایک بات تو میں اپنی انفارمیشن کی بنا کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے گورنر نے بھی جو حلف وفاداری کی تقریب تھی وہ کی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو مفاہمت کی بات کریں، لیکن بات یہ کہ کیا یہ مفاہمت نتیجہ خیز ہوگی؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اتنی ذمہ دار نہیں ہے کہ جی آپ بیٹھ کے وہ جو پس پردہ مفاہمتی کوششیں ہیں وہ بیٹھ کے اوپن کیوں نہیں ہوتی اور اوپن کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ دیکھیں سیاست جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو سیاست سیاسی طرز عمل کا نام ہے، جمہوری طرز عمل کا نام ہے، الزام تراشی کا نام نہیں ہے، نہ کوئی گالی گلوچ کا نام ہے، نہ یہ کہ میں یہ نہیں مانوں گا فلاں نہیں مانوں گا. بات یہ کہ وہ صرف اس بات کا جائزہ لے لیں کہ اصل میں ایک بات مسلسل کہتا ہوں کہ صرف ایک شخص کو پتہ ہے کہ 2018 میں وہ کیسے آئے تھے اور وہ 2021 میں کیسے گئے. اور اگر 2018 میں وہ کیسے آئے تھے، ہمارے سب سے بڑے ہمارے معتبر ایاز امیر صاحب بیٹھے، وہ تو رہنمائی کرتے رہے ہمارے ناظرین کی. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ کو بجائے پس پردہ مفاہمتی عمل کے کچھ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. اور بات یہ کہ پاکستان کے اندر اقتدار کا اقتدار اعلیٰ وہ عوام دیں گے. وہ یہ چور دروازوں سے جب اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں پھر ان کا یہی اشر ہوگا جو ہوا ہے اور جو وہ چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے موقف میں بھی کچھ لچک آئی ہے. کل جب انہوں نے یہ خطاب کیا ہے تو تنقید کم کی اور کارکردگی کا موازنہ زیادہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز گل کی بھی رہائی ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم ایک ان کے رویے میں اور لچک میں موقف میں لچک دیکھ رہے ہیں، یہ کسی پس پردہ کوششوں کا نتیجہ ہے، کوئی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے مفاہمت تو سب لوگ چاہتے ہیں اور مفاہمت میں ہی ہمارے مسائل کے حل ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. لیکن مفاہمت کے کچھ عقلی تقاضے ہوتے ہیں. جب تک آپ ان عقلی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، مفاہمت کا کتنا ہی گیت گاتے رہیں، چاہے مل جل کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور اسپیکر سارے مل کے ایک ڈوئٹ گائیں، تو وہ نہیں ہوگا. اچھا، عقلی تقاضے اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل کانٹیکسٹ کو نہ بھول جائیں، کیونکہ یہ آپ اگر مفاہمت کریں گے تو یہ ویکیوم میں نہیں ہے. مفاہمت پاکستان کے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہے. پاکستان کے پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اگر آپ مفاہمت چاہتے ہیں تو اس کی 3 بنیادی شرائط کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ میرے نزدیک یہ مفاہمت کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے. بلند بات ہے کہ ان پہ کوئی فیصلہ امپوز کر دیا جائے، وہ دوسری بات ہے. دیکھیے مفاہمت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدانوں کا انداز گفتگو ہے ایک دوسرے کے بارے میں، جو ایک دوسرے پہ گند اچھالتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ ایک دوسرے کے تمام دونوں سائڈ سے بات کر رہا ہوں میں، اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، جو میرا خیال یہ ہے کہ جس سے نہ صرف ہمارے سیاست بلکہ معاشرے کا ماحول خراب ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہر کام جو کروانا ہو بدتمیزی سے کرو اور بلا بھرا کہہ کرو. ایک تو ان کو جب تک اپنی زبان نہیں بدلیں گے نا، جب تک ای ڈی ایم آف پالیٹکس امپروو نہیں کرے گا پاکستان میں، کوئی خاص نہیں ہو سکتا. نمبر 2، یہ جو مقدمے بازی چل رہی ہے حکومت میں اور اپوزیشن میں، پی ٹی آئی میں اور حکومت میں، اگر یہ مقدمے بازی اسی طرح چلتی رہے گی
تب بھی کوئی مفاہمت کے ہمیں امکان نظر نہیں آتے. اچھا. کہ ایک طرح مقدمے چل رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بتاؤں, ایک بڑی اہم پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں کتنے پرائم منسٹر گزرے ہیں, بیچارے نکالے بھی گئے, کسی کو کورٹ نے نکال دیا, کسی کو مارشل لاء نے آ کے نکال دیا, لیکن جتنے الزامات پریزنٹ فارمر پرائم منسٹر پہ لگے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی اور فارمر پرائم منسٹر پہ نہیں لگے. مثلاً کہ آپ کسی کا لے لیں نام, آپ ایون نواز شریف کا نام لے لیں جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کورٹس کے اندر, ان کے اوپر 4 یا 5 کیس تھے. عمران خان پہ 15 کیس تو ایڈمٹ ہوئے ہیں, 15 FIR درج ہوئی ہیں 25 مئی کے حوالے سے اسلام آباد کی کورٹس میں, اور اس وقت 9 مختلف ایشوز کے حوالے سے کوئی 13-14 کیسز چل رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی مثال آپ کو نہیں مل سکتی کہ ایک فارمر پرائم منسٹر پہ اور پھر اس کی ٹیم پہ اتنے مقدمے چل رہے ہیں. پھر بھی مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ یہ لاڈلے نہ ہوں تو ان کا کام 3 دن میں ہم نہیں اٹھا سکتے. یہی تو رونا ہے جو ہماری لیڈرشپ ایک دوسرے کی جو گفتگو جس انداز میں کرتی ہے, جس میں مریم بھی شامل ہیں, وہ گفتگو ہمارے ہاں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ. اچھا, نمبر 2 یہ چیز ہو گئی کہ مقدمے بازی بند کریں. نمبر 3 جو پاکستان کے اکنامک مسائل ہیں اس کے بارے میں فیکٹس کو صحیح طریقے سے عوام کے سامنے لائیں. فیکٹس ہمیں بتائیں حقیقت کیا ہے, کس بنیاد پہ. مثلاً آپ نے امپورٹ پہ ٹیکس لگایا, امپورٹ بند کیے, امپورٹ پہ ٹیکس لگا کہ ہم ہائی ٹیکس لگائیں گے, پھر امپورٹ کھل گئی, ہائی ٹیکس غائب ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلے حکومت نے کیے ہیں یہ انٹرنیشنل پریشر کے تحت تھے یا ڈومیسٹک بزنس کلاس کے پریشر کے تحت تھے؟ یہ بتائیں. IMF سے جو ارینجمنٹ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو 19 کا ایگریمنٹ تھا اس کی وجہ سے ہم پھنس گئے. آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ جو IMF کا طریقہ کار ہے کہ وہ جب نئی قسط دیتا ہے تو ریویو کیا جاتا ہے. اچھا. اور ریویو کے اندر آپ اگر اپ ٹو مارک نہیں آتے تو وہ اس کو قسط کو ڈیلے کر دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور آپ کو بھی ایک چوائس ہوتی ہے. اچھا. کہ اگر آپ کو شرائط منظور نہیں ہے تو آپ قسط نہ لیں, آپ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ کہنا تو میرے نزدیک جب تک آپ اکانومی کے صحیح فیکٹس, آپ کا انٹرنیشنل لونز اور اوبلیگیشنز کتنی ہیں, کس طرح آپ ان کو ری پیمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سال جو آپ نے ری پیمنٹ کرنا ہے اس کے لیے موبلائزیشن کس طرح ہوگی, تو اگر یہ 3 شرائط آپ پوری کر دیں گے تب تو میرا خیال ہے کہ ڈائیلاگ کے امکانات بن سکتے ہیں. اچھا. ادروائز اگر یہی ماحول رہا, یہی انداز سیاست رہا, تو پھر کوئی بامعنی گفتگو نہیں ہو سکتی. اور اقتصادیات کو جو اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارا سیاست کا انداز ہے, پولیٹیکل سسٹم. ٹھیک ہے صافی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, ایک طرف مقدمات بھی چل رہے ہیں, پھر مفاہمت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اسلام آباد میں کیا خبریں اس حوالے سے؟ جی, مفاہمتی کوششیں تو میرے خیال میں ہونی بھی چاہیے اور ہر دور میں جاری بھی رہتی ہے. حتیٰ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک تعلق ہے, اگر براہ راست ہمارے رابطے نہیں بھی ہوتے تو تب بھی مذاکراتی اور مفاہمتی کوششیں دونوں ممالک کے بیچ میں جاری رہتی ہے. اگر خان صاحب کی طرف سے یا فریق دوم کی طرف سے مفاہمت کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں, اس میں ابھی تک ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ جس طرح صدر پاکستان کہہ رہے ہیں اور جس طرح کی سیاسی لیڈرشپ مفاہمتی کوششوں کے بارے میں جو افواہیں چل رہی ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مفاہمتی کوششیں کن ٹرم کنڈیشن پہ ہو رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس میں گیو اینڈ ٹیک کا کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کیا ہوگا. ایک طرف تو ہمیں خان صاحب کی جو کچھ اشارے کنائے ان کی طرف سے ملے, اور دوسرے درجے کی جو PTI کی قیادت ہے ان کی طرف سے جو کچھ بیانات سامنے آئے ہیں, اس سے تو ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کا جو انقلاب کا سفر امریکہ سے شروع ہوا تھا اس کا اختتام ایک تعیناتی
تعیناتی پہ میرے خیال میں ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کا واحد مقصد اس وقت بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے، جس طرح آپ نے نومبر کا ذکر کیا کہ نومبر کے مہینے میں جو تعیناتی ہونی ہے، یہی پاکستان کے جو پی ٹی آئی یہی چاہتی ہے کہ اگر یہ تعیناتی انہی کے ریکمنڈیشن سے ہو جائے یا خان صاحب کی منظوری سے ہو جائے تو پی ٹی آئی کی سیاست کی جیت بھی ہو جائے گی، ان کو حقیقی آزادی بھی مل جائے گی، امریکی بیانیہ بھی دفن ہو جائے گا، جو امپورٹڈ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آنے والے جو جتنی بھی ان کے 5 سال کا اگر کوئی پلان ہے یا 10 سال کا پلان ہے تو آنے والے دنوں میں نہ صرف پی ٹی آئی کے مسئلے حل ہو جائیں گے بلکہ عوام کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت بظاہر جو پی ٹی آئی کی سیاست کا محور ہمیں لگتا ہے وہ باقی ساری باتیں پس منظر پہ اس لیے چلی گئی ہے کہ خان صاحب آپ نے خود کہا کہ اپنی تقاریر میں اس وقت نہ نیوٹرل کا ذکر کرتے ہیں نہ جانوروں کا ذکر کرتے ہیں۔ میر صادق اور میر جعفر بھی میرے خیال میں واپس ہندوستان چلے گئے ہیں، اور بھی جو ان کی طرف سے ہینڈلرز کی باتیں ہوا کرتی تھی وہ بھی اچھی بات ہے کہ نہیں ہو رہی، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ باقی مسائل تو حل ہو گئے، ان کے توپوں کا رخ جو ہے اس وقت صرف جو موجودہ وفاقی حکومت ہے ان کی طرف ہے اور انہی پہ تنقید کر رہے ہیں، اور واقعی ان کے پاس تنقید کرنے کے لیے بہت کچھ ہے بھی، کیونکہ حکومت جو ہے مہنگائی کی جو سب سے بڑی بیماری ہے اس سے ہمیں نجات دلانے میں مکمل ناکام رہی ہے۔ آپ نے جو شنگھائی تعاون کانفرنس کا ذکر کیا، گرچہ وہاں پہ غیر متوقع طور پہ پاکستان کو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی ہے، روس کی طرف سے، چین کی طرف سے، ایران کی طرف سے، ترکیہ کی طرف سے، جو اچھی بات ہے، لیکن مہنگائی کا حل نہ حکومت کے پاس ہے نہ خان صاحب کے پاس ہے، اور ان کا جو پورا جو سفر ہے اپوزیشن کا مقصد یہی ہے شاید کہ وہ جو آپ نومبر کی باتیں ہو رہی ہے، پتجھڑ کی اور کبھی بہار کی باتیں ہو رہی ہے کہ نومبر میں یا پتہ نہیں پتجھڑ ہوگا کہ نہیں، موسم بہار کا آغاز ہوگا کچھ خاص حلقوں کے لیے، تو سارا محور اور جو ان کا نقطۂ نگاہ ہے وہ سب کا نومبر ہی ہو چکا ہے، تو باقی تمام مسائل پس منظر پہ ہے، اور رہی مفاہمتی کوششوں کا تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن اگر خلوتوں میں اسی طرح دوبارہ فیصلے ہوں گے تو اس کے نتائج نہ خان صاحب کے لیے اچھے ہوں گے، نہ دوسرے فریق کے لیے اچھے ہوں گے، نہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھے ہوں گے، کیونکہ وہ اس کو عوامی ایسے فیصلوں کو عوامی پذیرائی نہ پہلے ملی ہے نہ آنے والے دور میں ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے۔ اس میں ایک آخری چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جو بھی سیاست جس طریقے سے بھی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے، وہ کریں، وہ تعیناتیوں کے حوالے سے بھی ان کا جو موقف ہے وہ بھی ان کا حق ہے، جس طریقے سے بھی وہ جنہیں بھی چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی چاہتے ہیں وہ بھی کرے، لیکن جو مسئلہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے ملیٹنسی کا، پچھلے ایک ہفتے سے جو سوات میں جو صورتحال ہے، آج بھی قبل کے عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے اور وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو اور عسکریت پسندوں کا رستہ روکا جائے۔ گزشتہ محدود مدت میں کم از کم 40 افراد شہید ہوئے ہیں، سوات سے لے کر کرم ایجنسی تک کوئی ایسی جگہ نہیں بچی ہے جہاں پہ دہشت گردوں نے وار نہیں کیا۔ بدتہ خوری خان صاحب کی حکومت میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ جو ملکن ڈویژن کے منتخب اراکین ہے اس میں سے کوئی ایک ایم این اے ایم پی اے اس وقت سوات اور منگورا شہر میں نہیں ہے، نقل مکانی کر چکے ہیں۔ تو خان صاحب کل چرسدہ جا رہے ہیں، تھوڑی سی ہمت کرے، چرسدہ کے ساتھ شب قدر ہے اور شب قدر کے ساتھ جو ہے ضلع محمد ایجنسی ہے، وہیں پہ تھوڑا سا جا کے خود دیکھے، وہاں پہ عسکریت پسندوں کی تشکیلیں ہو چکی ہے۔ رائے یقیناً ان تک پہنچ جائے گی، لیکن مفاہمت پر بات ہو رہی تھی، ہمارے پینل کی رائے یہ ہے کہ مفاہمت کے امکانات کو کم ہیں لیکن مفاہمت ہونی چاہیے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ناظرین، خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے، انتخابات انتخابات اور بس انتخابات۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انتخابات کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں وہ میری فیور میں ہیں، مقبولیت کا گراف میرا بڑھ رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے، اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ انتخابات ہوں تاکہ ملک کا فائدہ ہو۔ ایاز صاحب، خان صاحب درست فرما رہے ہیں، کیا اسی لیے وہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں آپ کے پاس یا تو آپ کہیں نا کہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ مثالی ہے، آئیڈیل ہے، یا پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے ہم کہیں
کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے، یہ جو رنگ برنگی یہاں گورنمنٹ ہے، بالکل اس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، پھر تو ٹھیک ہے. پھر آپ عمران خان کی ہر بات کی نفی کرتے ہیں. پھر آپ کہہ دیں اعلان کہ نہیں اس وقت ہمیں انتخابات کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے، اگلے سال ہوں گے جب بھی ہوں گے. یا تو آپ یہ کہیں نا، جب آپ سے چیز چل نہیں رہی، اکنامکلی پاکستان کی سچویشن بہت خراب ہے، اور جو باہر باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم اپنے پروگرام میں نہیں کر سکتے. اچھا. کہ پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنلی تھنک ٹینکس میں، میڈیا میں کس قسم کی گفتگو، کس قسم کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہم کریں تو آپ لوگ کہیں گے مایوسی آپ پھیلا رہے ہیں، آپ ڈسپونڈنسی پھیلا رہے ہیں، آپ پیسمسٹک ہیں، سینیکل ہیں. ہماری حالت بہت خراب ہے، ہمیں کوئی چیز مل نہیں رہی. ایک ہمیں ملا ہے وہ جو ٹرانچ ناک رگڑ رگڑ کے، اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ ہم سے اتنا کروایا گیا، ناک رگڑ کے وہ لیے 1.1 بلین ملے ہیں. ڈالر کا جو ہے وہ جو روپی کی سلائیڈ ہے وہ کیا رک گئی ہے؟ بالکل نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ آ گیا، کچھ اور پیسے آتے، مارکیٹ جو ہے سٹیبلائز ہو جاتی. وہ نہیں ہو رہی. فلڈز کے بارے میں کیا کرنا ہے سوائے لفاظی کے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. سندھ پر وہ توکل پہ چل رہا ہے، کوئی پہنچ رہی ہے، کوئی نہیں پہنچ رہی، کوئی فلائی ادارے ہیں، کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں جو گورنمنٹ سے زیادہ افیکٹو ہیں، تو ہم توکل پہ چل رہے ہیں. تو آپ مسترد کر دیں انتخابات، متبادل تو بتائیں نا کہ کیا کرنا ہے، کہ آپ کو سٹیبلٹی ایسے مل جائے گی، آپ ایفیکٹو گورننس کر سکتے ہیں. یہاں پہ مطلب کیا ہو رہا ہے؟ وہ 70 آپ کی کابینہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں مفاہمت ہونی چاہیے. وہ ہمارے اطاعت آرر نہیں ہیں، وہ جو جن کا بڑا اسلامی چہرہ ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک ریسٹوران میں، 4 لوگ وہاں پہ ہنس رہے تھے. تھانہ کوثار کو فون گیا، وہ 4 لوگوں کو اندر کر دیا. تو یہی مفاہمت تب بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کوثار تھانے کا ایک سب تھانہ وہاں پہ ایون فری ڈپارٹمنٹ کے نزدیک بنا دیں، کہ کوئی آوازیں کسے تو اس کو وہاں پہ آپ ڈال دیں. مطلب آپ کے پاس اور ہے کیا، سلوشن کیا ہے؟ کوئی شہباز شریف بتا دیں نا کہ نہیں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے. لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. خان صاحب چلیں آپ کی اچھا ایک چیز میں وہ خان صاحب یہ جو ہے جو صافی صاحب فرما رہے ہیں، یار وہ تھوڑا سا تو رحم آپ کرتے ہیں نا. سوات کی سچویشن بہت خراب ہے، وہاں لوگ مر رہے ہیں، ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے، وہ عمران خان کرا رہا ہے. سیکیورٹی سچویشن کے وہاں پہ ذمہ دار کس کے ہاتھوں میں ہے؟ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کون کر رہا تھا؟ جو وہاں پہ ٹی ٹی پی ملیٹنٹس آئے جو سوات میں آئے ہیں، وہ کون لایا ان کو؟ بٹھایا کس نے ہے؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں چیزیں بتانی چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کوئی بتائے تو صحیح کہ وہ ٹی ٹی پی ملیٹنٹ سوات کیسے آ گئے؟ ٹھیک ہے، وہ کلنگ کر رہے ہیں، عمران خان کرا رہا ہے. نہیں، ہر چیز اس پہ آپ ٹھوک دیں. حالات جیسے بھی تھے، کوئی اس کی کوئی وہ سائیڈ لینے والی بات نہیں ہے. اپریل میں حالات کیا تھے، آج جو ہے سپٹمبر شروع ہوا ہے، فرسٹ ہاف ہے، آپ نے کیا بنا دیا؟ ٹھیک ہے، مطلب کس قسم کا کہہ رہے ہیں متبادل کوئی نہیں ہے. سلمان صاحب آپ کو کوئی متبادل نظر آ رہا ہے؟ اور خان صاحب اسی کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ انتخابات اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ملک نیچے جا رہا ہے، پھر وہ کال دینے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ سپتمبر تک ہی وہ کال دیں گے. وہ تو بات کلیئر ہو گئی نا کہ وہ بات ابھی جیسے بریک سے پہلے اب نومبر ایشو بن گیا ہے، ستمبر پیچھے رہ گیا ہے، تو کبھی ستمبر اور کبھی نومبر، ان چیزوں یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. بات وہ ہے جن کی ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے برننگ ایشوز کیا ہیں، اور اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، حکومت کو نہیں پتا، تو جناب آپ بتا دیں. آپ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، ابھی تو 4 ماہ ہوئے اس گورنمنٹ آئی، اس سے پہلے 3.5-4 سال آپ رہے، اور کون سا ایسا دن تھا جس میں آپ نے پاکستان کو استحکام کی طرف جانے دیا؟ کوئی ایک دن میرے معزز دوست ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آپ ایک دن تو بیچ میں سے مس کر لیں تقریر کرنے سے. اور تقریر کیا کرتے تھے؟ آپ پاکستان کے اندر فرض کریٹ کرتے تھے، آپ اپنے ہر سیاسی مخالف کو چور اور ڈاکو قرار دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ریئل ایشوز کچھ اور ہیں. پاکستان دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کو آپ ایشوز کے ساتھ کیوں مشروط نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس بتانے کے لیے ہے کچھ نہیں، اپنی کارکردگی نہیں بتاتے. آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس 4 ماہ کے اندر کیا ہوا. اور پاکستان کے بڑے ایشوز، سیلاب ہے، سیلاب میں ان کا رول کیا ہے؟
اور وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جو وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کی سیاسی قیادت ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے گی اور اپنی سیاست کو پاکستان کے عوام کے مسائل کے ساتھ مشروط نہیں کرے گی، جب آپ یہ کہیں گے کہ جی ان کی سیاست جو ہے وہ نومبر میں ہونے والی تقرری اور ایکسٹینشن کے ساتھ مشروط ہے، جب تک پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اپنی سیاست کو پاکستان کے مسائل زدہ، مہنگائی زدہ عوام کے ساتھ منسلک نہیں کرے گی، پاکستان میں سیاسی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آپ کی ساری سیاست جو ہے وہ تقرریوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ جائیں جہاں وہاں پر سیلاب زدہ علاقوں کے اندر ایک دفعہ آپ گئے ہیں، جو وہاں پر ہوا ہے وہ آپ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ 70 ٹرک لے کے گئے ہیں، بیچ میں سے 4 ٹرکوں کے اندر سامان تھا، باقی ٹرک خالی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، جب حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی ہوتی تو پھر اپوزیشن متبادل پلان دیتی ہے۔ متبادل پلان آپ یہ دے رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کی تقرری کو ذرا آپ کر لیں آگے تاکہ ان کی سیاست کے ساتھ جڑی رہے، اس طرح سیاست نہیں چلے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے انتخابات اور توسیع کیا یہ لنک ہے آپس میں؟ دیکھیے اپوزیشن تو ظاہر ہے جب غیر یقینی صورتحال ہو وہ انتخابات کی بات کرے گی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تبدیلی ممکن ہے۔ اپوزیشن کا ایک بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو سیاست جس طرح بھی چل رہی ہے اس میں تبدیلی کی جائے، اور الیکشن ایک تبدیلی کا ایک پیسفل ذریعہ ہے اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ذریعہ ہے، جس کے لیے اپوزیشن باتیں کرے گی یہ اس قسم کی۔ دوسری طرف دیکھیے اپوزیشن کے اس ڈیمانڈ کو آپ نگیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سوشل اور اکنامک ایشوز کو ایڈریس کر دیں۔ پرابلم ہماری یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کتنی ہی خراب تھی، اس میں تنقید ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد ہم نے جو سیاسی تبدیلی دیکھی، سیاسی تبدیلی نے ان رجحانات کو جو کہ عوام کے خلاف میں پہلے سے نظر آ رہے تھے ان کو روکا نہیں ہے، مزید خراب، بلکہ وہ مزید خراب ہو گئے ہیں۔ آپ بازار میں جا کے چیزیں خریدیں تو نا جب آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہو گیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ہمیں پتہ نہیں، ہمیں لگ پتہ گیا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بالکل صحیح ہے، جو ان کو لگ پتہ، دیکھیں نا صرف ان کو پتہ لگا ہے نا جو بازار سے چیزیں خریدتے ہیں، جن کے پاس ایک محدود آمدنی ہے۔ تو آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں یہ جو اکنامک پریشر بڑھا ہے اس سے پاورٹی اور انڈر ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے، بہت سے لوگ جو لوور مڈل کلاس تھے وہ اس سے پاورٹی لائن سے نیچے گر گئے ہیں۔ تو جب ان حالات کے اندر جب آپ کا غیر یقینی صورتحال ہو، چلیے یا آپ کو یہ آپ ہمیں امید دے دیں کہ 2 مہینے میں اکانومی ری گین کر جائے گی، اس کے لیے کوئی ایویڈنس، کانکریٹ ایویڈنس ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ ہاں 2 مہینے کے بعد اکانومی امپروو ہوگی۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ دسمبر تک پاکستان کی اکانومی اس سے زیادہ خراب ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ فلڈز کی وجہ سے آپ کے لیے ایک جو نیا چیلنج ایمرج ہو رہا ہے جس سے فارن ایکسچینج کا آپ پہ پریشر بڑھے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو بیسک فوڈ سٹف باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس فارن ایکسچینج کے ریزروز جو ہیں، اور اس وقت بھی اگر آپ ریزرو کی انالیسز کریں نا، جو اسٹیٹ بینک کے ایک ریزرو وہ ہیں جو شہریوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں ڈالرز، دوسرا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس کے حکومت کے ہیں، اس میں $2 بلین تو چائنا نے جمع کروائے ہوئے ہیں آپ کو سیکیورٹی دینے کے لیے، 3 بلین سعودی عربیہ کے ہیں، تو 5 تو یہ ہو گئے، اور اسٹیٹ بینک کے پاس 8-8.5 بلین ٹوٹل ہے جو اس کا اپنا ہے۔ یہی ہے نا کہ پلان ہمیں کوئی نہیں بتا رہا، نہ حکومت بتا رہی ہے، نہ خان صاحب بتا رہے ہیں، صرف انتخابات کی ایک رٹ لگائے رکھیں۔ صافی صاحب، فوری انتخابات سے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے؟ میرے خیال میں نہیں ہو سکتے، اور نہ خان صاحب فوری انتخابات چاہتے ہیں۔ اس کے لیے تو بہت آسان تجویز کل مریم نواز صاحبہ نے بھی دی کہ آپ KP اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں تو انتخابات خود بخود ہو جائیں گے۔ قومی اسمبلی سے آلریڈی PTI نکل چکی ہے، اور اس کا بہت آسان طریقہ عمران خان صاحب کے پاس ہے اگر وہ خود واقعی الیکشن چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دوسری چھوٹی سی میں وضاحت کر لوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خان صاحب کی حکومت یا خان صاحب KP میں دہشت گردی کروا رہے ہیں یا کسی کو قتل مقاتلوں میں خدا نخواستہ یہ لوگ ملوث ہے۔ ذمہ داری ان کی ہے، 10 سال سے ان کی حکومت ہے، اور آج کا بیان ہے جو KP کی
کی صوبائی حکومت کا بیان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خان صاحب کا ترجمان ہے، ان کی حکومت کا ترجمان ہے، محمد علی سیف صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ مذاکرات کس نے شروع کیے، کس نے طالبان کو یہاں پہ واپس بلایا ہے۔ یہ خان صاحب ہمیں بتائے، محمود خان صاحب بتائے۔ کبل میں جو محمود خان صاحب کا آبائی علاقہ ہے، آج جو ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، تو ہمیں نہیں بتاتے۔ محمود خان صاحب جا کے اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو طالبان کو واپس لانے والے کون تھے، اور خان صاحب بھی ہمیں بتائے تو ہم پہ احسان ہوگا۔ اور ہم نے 10 سال خان صاحب کی پارٹی کو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہے۔ اگر اس مصیبت سے، اس افریت سے ہمیں نجات دلائی تو ہم دوبارہ بھی ان کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ وہ ہماری لیڈر ہے اور لیڈر رہیں گے، لیکن کم از کم ان مسائل سے ہماری جان چھڑائے۔ دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، بطاخوری ہے، لاقانونیت ہے، سیلاب زدگان کی مدد ہے، اس میں وہ آئے، بے شک کل وہ انتخابات کروائے، آگے بڑھے، ہمیں یقین دلائے اور گراؤنڈ پہ ہمیں چیزیں بتائے، ہم دوبارہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں گے۔ ہمیں کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے صاحب کہ خان صاحب کے پاس کوئی متبادل پلان ہے؟ اگر فوری اقتدار انہیں مل بھی جاتا ہے تو ان کے پاس اس معیشت کو استحکام دینے کے لیے کوئی پلان موجود ہوگا؟ میرے پاس تو میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر معزز پینل میں بیٹھے ہوئے جو میرے دانشور دوست ہیں، جو بہت زیادہ مجھ سے علم میں بھی بڑے ہیں اور رتبے میں بھی بڑے ہیں، اگر وہ بتا سکے کہ خان صاحب نے ابھی تک کیا پلان دیا ہے تو میں بھی ایگری کر جاؤں گا۔ میرے پاس تو یہی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے۔ خان صاحب کے پاس یہی جو ان کا جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں جو بتایا، جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ایک تعیناتی ہی بچا ہے۔ باقی انہوں نے امریکہ کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ امریکہ کے مہمانوں کی بنگالہ میں مسلسل ان کی جو ہے مہمان نوازی ہونے لگی ہے۔ امریکہ کا بھی وہ نام نہیں لے رہے، نیوٹرل کا بھی نہیں نام لے رہے۔ جو ان کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ان کے اشارے نہیں جاتے۔ وہ بیچارے جو شہباز شریف صاحب، جن کو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگانے پہ بھی ان پہ تنقید ہو رہی۔ دوسری طرف خان صاحب اگر آٹے کو لیٹر میں بیچے یا پیٹرول کو کلو میں ماپے تو ان کو کلی معافی ہے، کلی ان پہ کوئی تنقید نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب ہینڈسم ہے اور شہباز شریف صاحب ہماری طرح ہی بزرگ ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں اپنی ترجیحات کو اور شخصیت پسندی سے ہمیں نکلنا ہوگا اور حقائق کی دنیا میں آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ترجیحات کو ملک کی مفاہمت کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، سب کا یہی ماننا ہے کہ سیاسی مفاہمت ہونی چاہیے اور اس کی گنجائش ہمیشہ رکھنی چاہیے، لیکن یہ مفاہمت اقتدار کے حصول کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ملک کو ٹریک پر لانے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے ہونی چاہیے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔